السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا تھا۔ چلتے ہیں آج کے ویڈیو میں اس واقعے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جب عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئی تو اپنی شوہر سے اس کی شکایت کی اور کہنے لگی، یوسف علیہ السلام نے مجھے مصر کی عورتوں میں بدنام کر دیا ہے اور میری آبرو اور وقار کو بھتہ لگا دیا ہے، اور اگر تم مجھے میری کھوئی ہوئی عزت واپس دلانا چاہتے ہو تو اسے قید کر دو اور میرے بدنام پر لگا ہوا داغ دھو ڈالو۔ اگرچہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کا ثبوت اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور گواہی بھی سن لی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بیوی کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے بے گناہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ ایسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو شیطان کے شر سے بچایا اور وہ قید بند ہو گئے۔ جس دن یوسف علیہ السلام کو قید خانے لے جایا گیا، اسی دن بادشاہ کے 2 نوجوان درباری بھی قید خانے میں ڈالے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساتھی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دینا چاہتے تھے۔ اسی دن وہ قیدی ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے بادشاہ کے لیے انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ پھر اس کے ساتھی نے کہا، میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے کچھ روٹیاں سر پر اٹھا رکھی ہے اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اب انہوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی اور کہا، تم ہمیں نیک آدمی نظر آتے ہو اور تمہارے چہرے پر بدرگی کے آثار نمایاں ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ 2 آدمی ان کے باتیں سننے پر آمادہ ہیں تو انہوں نے وقت کو غنیمت سمجھا اور قید خانے کے اندر ہی دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تمہارا کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا۔ یہ علم بھی یہ علوم میں سے ہے جن کی تعلیم خدا نے مجھے دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر سے آگاہ کر دیا ہے، کیونکہ میں نے ان لوگوں کے دین سے منہ پھیر لیا ہے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت منکر ہے۔ میں اپنے آبا و اجداد یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کا پیرو ہوں، اور ہمارے دین میں یہ درست نہیں کہ ہم کسی کو خدائے تعالیٰ کا شریک قرار دے۔ اے میرے ساتھیوں، تم ہی انصاف کرو، کیا یہ بے قیمت بت بہتر ہے یا خدائے تعالیٰ بہتر ہے؟ یہ بت جن کی پرستش تم کرتے ہو صرف نام کے خدا ہیں۔ تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے ان کا نام خدا رکھ لیا ہے، لیکن خدا کی طرف سے ان کی حقیقت کی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی۔ یہ چند جملے کہنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، اے میرے ساتھیوں، تم میں سے جس نے ایک خواب دیکھا ہے کہ وہ انگور کو نچوڑ رہا ہے، اس کی خواب کی تعبیر
یہ ہے کہ جلد ہی اس کی آزادی کا حکم آئے گا اور وہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا۔ اور جس نے خواب پر دیکھا ہے کہ وہ سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اسے جلد ہی سزائے موت دے دی جائے گی اور وہ سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور پرندے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہی ہے ان خوابوں کی تعبیر جو تم نے مجھ سے بیان کیے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ جو جلد رہا ہو کر شاہی دربار میں جانے والا ہے، کیوں نہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی رہائی کی صورت پیدا کرے۔ لہٰذا انہوں نے اسے مخاطب کر کے کہا، جب تم شاہی دربار میں پہنچو تو بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا اور میرے بے گناہی کا ذکر کرنا۔ خوابوں کی تعبیر جو ان دونوں شخص کی بتائی تھی وہ اسی طرح پوری ہوئی، لیکن جو رہا ہوا وہ یوسف علیہ السلام کو بھول گیا اور انہیں مزید کئی سال قید خانے ہی میں رہنا پڑا۔ ایک دن بادشاہ نیند سے بیدار ہوا۔ وہ سخت پریشان نظر آ رہا تھا کیونکہ اس نے ایک عجیب خواب دیکھی تھی۔ اس نے علماؤں کو دربار میں طلب کیا گیا اور خواب کے بارے میں بتایا گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی بکری اور گائے ندی سے نکلی اور ایک سبزادار میں چرنے لگی۔ کچھ دیر بعد 7 بدشکل اور کمزور سی گائے پانی سے باہر آئی اور وہ پہلے 7 گائیوں کو کھا گئی۔ میں نے گندم کی 7 ہری اور 7 سوکھی بالیاں دیکھی ہے۔ خواب بیان کرنے کے بعد خواب کی تعبیر بیان کرنے کو کہا تو علماء نے خود کو تعبیر سے عاجز پایا اور کہنے لگے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کی دماغ کی پریشانی کا نتیجہ ہے اور ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے۔ یہ ایک وسیلہ تھا جو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے رہائی کے لیے فراہم کیا تھا۔ چنانچہ اس خواب نے اس شخص کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد دلا دی جو قید خانے سے رہا ہو کے آیا تھا، اور اسے برسوں پہلے کا واقعہ یاد آیا۔ وہ بادشاہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کے قید خانے میں ایک دانش مند شخص موجود ہے جو خوابوں کی تعبیر بتانے میں ماہر ہے۔ آپ مجھے قید خانے جانے دیں تاکہ میں اس سے آپ کی خواب کی تعبیر معلوم کر سکوں۔ وہ سخی اجازت لے کر قید خانے آیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا، آپ مجھے اس کی تعبیر بتائیں کہ خواب میں بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی بکری اور گائے ندی سے نکلی اور ایک سبزادار میں چرنے لگی۔ کچھ دیر بعد 7 بدشکل اور کمزور سی گائے پانی سے باہر آئی اور وہ پہلے 7 گائیوں کو کھا گئی۔ گندم کی 7 ہری اور 7 سوکھی بالیاں دیکھی ہے۔ تم مجھے اس کی تعبیر بتاؤ تاکہ میں قوم کے طرف لوٹ کے انہیں اس سے لوگوں کو آگاہ کر سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے اور انہیں لوگوں کے دین اور دنیا کی معاملات کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بس وہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی اور فرمایا، مصر میں 7 سال تک فصلیں بہت اچھی ہوں گی اور لوگوں کو بہت سا غلہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد 7 سال قحط اور سختی کے ہوں گے، جس میں پہلے سالوں کا بچایا ہوا غلہ کام آئے گا اور لوگ
بے حد پریشانی سے دوچار ہوں گے۔ اس کے پیش نظر تمہیں چاہیے کہ پہلے 7 سال کھیتی باڑی کو وسعت دو اور زیادہ سے زیادہ غلہ اگانے کی کوشش کرو، اس میں سے اپنے ضرورت کے مطابق خرچ کرو اور باقیوں کو بالیوں کی شکل میں ذخیرہ کر لو تاکہ قحط کے دنوں میں اسے کام میں لا سکے۔ سکی فوراً بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ کا چہرہ کھل اٹھا اور اس کا رنج و غم زائل ہو گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی خواب کی تعبیر عین اس کے مطابق ہے، کسی بہت ہی عقلمند آدمی کا بیان کی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں زندگی کی پریشانیوں اور مشکلات میں اس کی مدد لے سکوں اور فائدہ اٹھا سکوں۔ اس پر شاہی نمائندے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی دلانے قید خانے پہنچے، لیکن انہوں نے رہائی سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے لیے آزادی کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ سال سے قید خانے میں تھے۔ انہوں نے کہا، میں اس وقت تک قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا جب تک بادشاہ میرے بارے میں تحقیقات نہ کر لے اور میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ بادشاہ سے کہہ دو کہ وہ مصر عورتوں سے دریافت کرے کہ وہ اپنے ہاتھ کیوں کاٹے اور کیوں انہیں تنگ کیا تھا۔ شاہی نمائندے دربار میں شامل ہوئے، بادشاہ کی خدمت میں شامل ہو کر اور صورتحال کو بتایا۔ بادشاہ نے مصر کی عورتوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے حقیقت بیان کی اور کہا، یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام عزت و آبرو کے ساتھ قید خانے سے باہر آئے۔ آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میرے چینل کو آگے بڑھائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔